بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سبق نمبر 2، ایک جیسی آواز والے حروف، یعنی اس میں وہ حروف ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں 29 حروف، وہ ان کی آواز جو ہے وہ ہر کسی سے جدا گانا ہے، ہر حرف اپنی اپنی آواز سے ادا ہوتا ہے۔ اس سبق میں خاص آج یہ چیز ہم لے کے آئے ہیں کہ جو لوگ ہندی میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، ہندی میں جو قرآن آئے ہیں اور اس میں جو تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہندی اس میں اکشر بھی ہم نے لکھے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائیں کہ کہاں پر ہمیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہ ہندی کے اکشر بھی بنائے ہیں اور اوپر عربی کے حرف بھی لکھے ہیں۔ لہذا چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اور اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا حرف آیا ہے فا، سین، صاد، شین۔ اب یہ سا جو ہے اس کی آواز سین سے الگ ہے، صاد سے بھی الگ ہے اور شین سے بھی الگ ہے۔ تو سا کی آواز جو نکلتی ہے اس میں بالکل بھی سیٹی نہیں ہوگی اور آرام سے بالکل نکلے گی۔ تو یہ سا جو ہوا کرتا ہے یہ باریک حرف ہے، سین یہ بھی باریک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ صاد یہ پر حرف ہے، یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا جو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور شین اس کی آواز سب سے جدا گانا ہے۔ اب اس کو جو ہے ہم ہندی کے اکشر کے اعتبار سے جب دیکھیں تو دیکھیے آپ، سا جو ہے وہ بھی اس سا سے بنتا ہے، سین بھی سا سے بنتا ہے، صاد بھی سا سے بنتا ہے، لیکن بڑی شین کے لیے یہ بڑا شا آتا ہے۔ اب یہ تینوں سا بنائے گئے چھوٹے سا، لیکن عربی میں تینوں حروف الگ الگ ہیں۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے تو یہ سا کے لیے جب یہ سا بنایا جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی بندی یہ اس کے اوپر یہاں پر یہ رکھ دی جاتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ سا پڑھا جائے گا، سین نہیں بلکہ سا پڑھا جائے گا۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی بندی ادھر ادھر نہ ہو تو پھر سین پڑھی جائے گی۔ اور صاد کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سا بنایا، اس کے نیچے یہ بندی رکھ دی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صاد پڑھا جائے گا کہ یہ پر حرف ہے۔ اور شین کے لیے تو پھر اس کی شکل الگ ہی ہے، وہ بڑا شا ہے، اس کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب انگلش کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے، پھر بھی دیکھیے سا اور سین، صاد اور شین سب کے لیے ایس ہی آیا ہے، ایس ایس ایس، تینوں میں سا سین صاد میں ایس آیا ہے۔ تو اس سے بھی سا بنتا ہے، اس سے بھی سین بنے گا اور اس سے صاد بن جائے گا۔ لیکن شین کے لیے اب ایس کو ایک اور حرف کی ضرورت پڑی، کیونکہ تنہا اس سے بڑی شین نہیں بن سکتی۔ انگلش میں کوئی بھی ایسا مطلب یہ حرف نہیں ہے جس سے جو ہے مطلب بڑی شین کی آواز، شا کی آواز آ جائے۔ تو کیا ہوا، ایس نے اس میں تلاش کیا کس کو لیا جائے ساتھ میں، بھائی ایک ساتھی کی ضرورت پڑ گئی، بغیر ساتھی کے اب یہ شا نہیں بنا، تو اس نے ایچ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ایچ کو اس کے ساتھ ملایا تو یہ شا کی آواز دینے لگا، ایس ایچ شا، اس طرح سے اس کی آواز بن گئی۔ تو یہ چاروں حروف آپ اچھی طرح اس کی مشق کریں اور بار بار اس کو پڑھیں تاکہ یہ ایک دوسرے میں فرق ہو جائے پڑھنے میں۔ اب چلیے آتے ہیں جیم اور زا، ذال، ضا۔ اب یہ بھی حروف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جیم کے لیے اب ہندی میں آپ دیکھیں جا بنایا جاتا ہے، زا کے لیے بھی زا بنا، ذال کے لیے بھی زا بنا ہے اور ضا کے لیے بھی زا بنا ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ بھائی یہ جیم ہے یہاں پر کہ زا ہے یہاں پر کہ ذال ہے کہ ضا ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے کیا کیا گیا، جیم کے لیے یہ جا، اس میں کوئی بندی وغیرہ نہیں لگتی تو سمجھ لیجئے کہ جیم ہے، یہ جا آواز نکلے گی۔ اور زا کے لیے یہ جا بنا کے اس کے نیچے چھوٹی سی ایک بندی دیتے ہیں تو زا کی آواز دیتا ہے، اور جا کے یہ سامنے اگر بندی رکھی ہوگی تو ذال کی آواز دے گا، اور اگر زا کے اوپر بندی رکھی ہوگی تو اس سے ضا کی آواز آئے گی۔ اب اس میں دیکھیے جیم جو ہے یہ باریک حرف ہے، زا یہ بھی باریک ہے، ذال یہ بھی باریک ہے، اور ضا جو ہے یہ پر حرف ہے، لیکن
آپ دیکھیں تو چاروں حروف کی آواز الگ الگ ہے. کیسے ادا کیا جائے گا؟ جیم، زا، لال، ضا. اب نہ تو ضا کو زال کی طرح پڑھنا ہے اور نہ زال کو زا کی طرح پڑھنا ہے اور نہ ہی ان تینوں کو جیم کی طرح پڑھنا ہے، بلکہ چاروں کو الگ الگ پڑھنا ہے. اب انگلش اعتبار سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جیم کے لیے جے آیا، چلو ٹھیک ہے، اس کی آواز تو بن گئی، لیکن زا کے لیے بھی زیڈ آتا ہے، زال کے لیے بھی زیڈ اور ضا کے لیے بھی زیڈ. یہ تینوں جو ہے اسی سے بنیں گے. لہٰذا ان حروفوں کی مشق کرنا ہے تاکہ یہ جدا جدا ان کی آواز ہو جائے. اب آئیے ہا اور ہا، یہ بڑا ہا اور یہ چھوٹا ہا. اب بڑا ہا کے لیے جب ہندی میں اس کو ادا کیا جاتا ہے تو جب لکھا ہوگا تو ہا کے نیچے یہ ایک بندی دے دیتے ہیں. اس سے پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہا پڑھا جائے گا، اور یہ چھوٹا ہا پڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ بنایا جاتا ہے ہا. اس میں کوئی بندی وغیرہ نہیں دی جاتی، تو اس سے یہ پہچان رہتی کہ یہ ہا ہے اور یہ جو ہے وہ ہا ہے. تو ہندی میں اس طرح یہ لکھے ہوں گے. اور انگلش میں کے اعتبار سے دیکھیے تو ایچ اس میں بھی آتا ہے، ایچ اس میں بھی آتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہا کے لیے ایچ آیا، ایچ کی آواز ہا کی ہوتی ہے، لیکن ایس کے ساتھ میں جب ایچ لگا دیتے تو وہ شا بن جاتا ہے. یہ آواز اس کی کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں آپ لوگ جو ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہماری انگلش اتنی زیادہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، انگلش کو ہم نہیں جانتے زیادہ. لہذا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آخر ایسا اس میں کیوں ہے. لہذا یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا. اب آگے آئیے، قاف، یہ بڑا قاف اور یہ چھوٹا قاف. ہندی اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو کا بناتے ہیں اور اس کے نیچے چھوٹی سی بندی رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا قاف پڑھا جائے گا. اور چھوٹے قاف میں یہ بالکل ایک دم سیمپل بنتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی بندی لگاتے ہیں، نہ ہی کچھ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے یہ پہچان رہے گی. انگلش کے اعتبار سے دیکھیے آپ تو یہ کیو آتا ہے. کیو سے جہاں لکھا ہوگا، جیسے ہوتا ہے قرآن تو یہ بڑے قاف سے آئے گا، اور قرآن جب انگلش میں لکھیں گے تو یہ کیو آئے گا. ہندی میں لکھیں گے تو ایسے کا بنا کے نیچے بندی رکھیں گے تو اس سے جو ہے وہ قرآن لکھ جائے گا. اور جیسے کتاب لکھنا ہے تو یہ والا کاف آئے گا، چھوٹا کاف، اور یہ والا کا آئے گا ہندی میں. اور انگلش کے اعتبار سے جو کا کی آواز آتی ہے وہ کے سے بھی آتی ہے پلس سی سے بھی آتی ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ سی کی آواز سا کہاں استعمال ہوتی ہے اور کا کے لیے کہاں استعمال ہوتی ہے. بہرحال مجھے جو ہے تجوید کی طرف لے کے چلنا ہے اور قرآن مقدس کے حروف کو بتانا ہے. بہرحال بڑے قاف کے لیے کیو اور چھوٹے قاف کے لیے کے، یہاں پر جو ہے یہ آئے گا. پھر اس کے بعد آئیے تا اور طا. اب یہ بھی دونوں حروف جو ہے ایک جیسی آواز والے ہیں، لیکن تا جو ہے یہ باریک حرف ہے اور طا یہ پر حرف ہے. جس طرح یہ قاف پر حرف تھا اور چھوٹا کاف یہ باریک ہے، ایسے ہی یہ تا باریک ہے اور طا جو ہے یہ پر حرف ہے، حروف مستعلیہ. تو تا ہندی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تا کے لیے یہ تا آتا ہے اور طا کے لیے یہ چھوٹی سی بندی یہاں پر رکھ دی جاتی ہے. اس سے پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ طا پڑھا جائے گا. الگ سے کوئی شکل ہندی میں ان حروفوں کی نہیں ہے کہ طا کے لیے کوئی دوسرا حرف بنے، تا کے لیے کوئی تا بنے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی قاف کے لیے بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، ہا کے لیے بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. یہی بنتے ہیں، بس بندی سے اپنے آپ کو پہچان کرنا ہے. اب انگلش کے اعتبار سے تا میں جو ہے ٹی سے بنتا ہے اور تا کے لیے بھی یہ ٹی آتی ہے. بہرحال ان حروف کی آپ کو اچھی طرح پہچان کرنا ہے اور اس کو جو ہے خوب اچھے سے یاد کرنا ہے. پھر نیچے آ جائیے، با اور واو. اب با جو ہے ہندی میں دیکھیں آپ تو با بنتا ہے، یہ بیچ میں سے کٹا ہوتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے با، یعنی دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں با. اور واو جو آتا ہے اس میں ہونٹ ملتی نہیں بلکہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، جیسے واو ایسے کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے. تو اب با ہندی میں یہ اس طرح آئے گا اور واو کے لیے یہ وا آتا ہے، یعنی یہ بیچ میں سے کٹا نہیں ہوگا، بالکل سادہ ہوگا تو یہ وا آتا ہے. اور انگلش میں بی کو بی سے با بنتا ہے اور واو کے لیے ڈبلو بھی آتا ہے اور پلس یہ وی بھی آتی ہے. بہرحال اس میں بھی دونوں میں فرق کرنا ہے کہ با کی جگہ واو نہ ہو اور واو کی جگہ با نہ ہو، بلکہ با الگ ہے، واو الگ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ حمزہ اور عین رکھا ہے.
اب اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی یہ ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے تاکہ آپ حضرات اس سے سمجھ لیں۔ حمزہ جہاں پر بھی ساکن آتا ہے تو وہاں پر اس کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، اور عین میں جھٹکا نہیں ہوتا بلکہ یہ بیچ حلق سے ادا کی جاتی ہے اور بڑی ہی آرام سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ادائیگی اس کی کیسے ہوگی؟ مؤمنون، تو حمزہ میں تھوڑا سا جھٹکا ہوا، مؤمنون، اور آگے نعبد، تو عین میں جھٹکا نہیں ہوا، حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ عین کی جگہ حمزہ نہ ہو، حمزہ کی جگہ عین نہ ہو، بلکہ حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جائے گا اور عین کو بغیر جھٹکے کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ کی اور بھی صورتیں ہیں، اب جیسے واو کے اوپر یہ حمزہ رکھا ہے تو اس لیے ہم نے نیچے لکھ دیا، یہ دیکھیے عین کی اوپر کا سرا جو ہے وہ بھی رہے گا، حمزہ آتا ہے، الف اس طرح بنا ہوگا، اس کے اوپر بھی حمزہ رکھا ہوگا۔ ابھی نئے قرآن مقدس جو چھپ کے آ رہے ہیں اس میں الف کے اوپر یہ بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت لگتی ہے تو پھر وہ حمزہ بنتا ہے، تو اس لیے اس الف کے اوپر بھی ہم نے حمزہ رکھا ہے اور واو کے اوپر بھی حمزہ رکھا ہے اور یا کے اوپر بھی حمزہ رکھا ہے، تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے کہ حمزہ و شکل الف، حمزہ و شکل واو، حمزہ و شکل یا، یعنی کہ اب اگر اس طرح واو کے اوپر اگر حمزہ رکھا ہے تو واو نہ پڑھ کے اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، اور یا کے اوپر اگر حمزہ رکھا ہے تو یا نہ پڑھ کے حمزہ پڑھا جائے گا۔ اس طرح قرآن مقدس میں جہاں بھی ہو آپ حضرات اسی طرح اس کو پڑھیں۔ اب یہ تو ہو گئے، اب آئیے ضاد کی طرف۔ یہ ضاد ہو گیا حرف عربی کا، اس کے بارے میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرف بڑا مشکل ہے، اور ہے بھی، اس کا مخرج جو ہے وہ لمبا ہے، اس کا مخرج بھی ہم نے لکھا ہے۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں سے مل کر ادا ہوتا ہے، یعنی 5 داڑھیں زبان کی کروٹ کو اوپر کی 5 داڑھوں سے ملایا جاتا ہے تب یہ ادا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ضاد اس طرح سے یہ ادا ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات دال کو پر پڑھ دیا جاتا ہے، کہیں زال کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، کہیں زا کی طرح پڑھا جاتا ہے، کہیں ضا کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور باقاعدہ کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ اس طرح جو ہے اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ضاد نہ تو ضا کی طرح پڑھنا ہے، نہ زا کی طرح پڑھنا ہے، نہ زال کی طرح، اور نہ ہی دال کو پر پڑھنا ہے۔ ان چاروں حروف سے ضاد کا کوئی تعلق ہی نہیں، ضاد بالکل الگ ہے اور یہ ان حروفوں کی آواز الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ادا کر کے دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ ہر حرف کی آواز ان کی سب کی جو ہے جدا جدا ہوگی۔ آپ دیکھیے ضاد، دال، ذال، زا، ضا۔ اب مجھے بتائیے اس میں کون سا حرف جو ہے ضاد کی طرح ہو گیا؟ کوئی حرف ضاد کی طرح ہوا ہی نہیں۔ ضاد الگ ایک مستقل حرف ہے، اس کا ان حروفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مخرج بھی الگ ہے اور اس کی آواز بھی ان سے سب سے جدا گانا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ضاد کی جگہ دال پڑھ دیا جاتا ہے، وَلَضَّالِّينَ اس طرح پڑھتے، حالانکہ جہاں جہاں بھی پورے قرآن مقدس میں ضاد آیا ہے ہر جگہ پر ضاد ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر جو ہے دال کو پر پڑھ دیا جائے یا ضا پڑھ دیا جائے، تو اس طرح اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے بالفرض مان لیجئے کہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اس نے ابھی ادائیگی اس کو نہیں آ رہی ہے، تو وہ کسی کے پاس جا کے اپنے پڑھ لے، کوئی قاری قرآن ہوں ان سے تھوڑی سی اس کی مشق کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ادا ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس پورے سبق میں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرات جب بھی قرآن مقدس پڑھیں تو اس کو عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں، عربی میں ہی پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہندی میں وہ چیز نہیں آتی، اور ہندی میں نہ ہی اس کا تلفظ ادا ہو سکتا ہے نہ ہی انگلش میں ہو سکتا ہے۔ اگر تلفظ صحیح سے ادا ہوگا تو وہ عربی زبان میں ہی ہوگا اور اس کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ لہذا ہم اس کو اب ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کی مشق پھر اس کے بعد اس کو سن سن کے کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیے، صا، سین، صاد، شین، جیم، زا، ذال، ضا، حا، ہا، قاف، کاف، تا، طا، با، واو، حمزہ، عین، اور اس کو ضاد
اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، اور باقی ان حروفوں سے سب سے اس کی آواز کو بچانا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، حروفوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب زبر زیر پیش کے بارے میں حرکتیں کیسے پڑھی جائیں گی، کیسے ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ حافظ۔